قطر پر اسرائیلی حملوں کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ امریکہ سمیت سلامتی کونسل کے 15 رکن ممالک کی اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر میں حماس قیادت پر حملوں کی شدید مذمت۔ سلامتی کونسل کا مذمتی بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا، جس میں قطر کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی حمایت کی گئی۔ سلامتی کونسل نے غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کو اولین ترجیح رکھنے پر زور دیا۔ اسرائیل نے منگل کو دوحہ میں حماس کی سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا تھا۔ حملے میں سینئر حماس رہنما خلیل الحیہ کے بیٹے، ان کے دفتر کے ڈائریکٹر سمیت 6 افراد شہید ہوئے تھے۔ پاکستان کا قطر سے اظہار یکجہتی، اسرائیلی حملہ علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہنگامی دورہ قطر، امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت، مکمل یکجہتی اور حمایت کی یقین دہانی کہا۔ پاکستان کو قطر کے خلاف اسرائیلی حملے پہ سخت تشویش ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا مقصد علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم کا پاک قطر تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے عزم کا اعادہ۔ غزہ میں قیام امن کی کوششوں میں قطر کے کردار کی تعریف۔ امیر قطر کا اظہار یکجہتی پر اظہار تشکر۔ دوحہ میں اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والے افراد کی نماز جنازہ، قطر کے امیر بھی شریک ہوئے۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے غمزدہ افراد کو دلاسا دیا۔ حملے میں ایک قطری شہری اور حماس کے 5 ارکان شہید ہوئے تھے۔ اسرائیل کے قطر پر حملے نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دیں۔ صہیونی اقدام سے یرغمالیوں کا مستقبل تاریک ہو گیا۔ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر نیتنیاہو کو انصاف کے کٹہرے ملانا ہوگا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے خبردار کر دیا، نیتنیاہو کی دھمکیاں مسترد، کہا نیتنیاہو دنیا کو لیکچر نہ دیں، وہ خود قانون توڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی حملے کا جواب شراکت داروں سے مشورے کے بعد دیں گے۔ اسرائیلی جارحیت نامنظور، مشرق وسطی ہم آواز۔ اسرائیلی حملے کے بعد دوست ممالک کا قطر سے اظہار یکجہتی۔ امارات کے صدر، اردن کے ولی عہد بھی قطر میں موجود۔ دوحہ میں اتوار کو عرب اسلامی ممالک کا ہنگامی سربراہ اجلاس طلب۔ قطر پر حملہ کیوں کیا؟ امریکی صدر ٹرمپ نیتنیاہو سے ناراض، قطر پہ اسرائیلی حملے کو غیر دانشمندانہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم کو فون، کہا قطر کی سرزمین پر حماس کو نشانہ بنانا عقل مندی نہیں۔ نیتنیاہو بولے کہ ایک موقع ملا تھا اس لیے کارروائی کی۔ جلال پور، پیروالا، اچ شریف، لیاقت پور، بھاول نگر میں سیلاب سے ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ جلال پور پیروالا کشتی حادثے میں اموات کی تعداد 6 ہو گئی، مزید 5 لاشیں نکال لی گئیں۔ حادثے میں 28 افراد ڈوبے، 19 کو بچا لیا گیا، 3 لاپتہ، تلاش جاری ہے۔ بھاول نگر میں بھی کشتی الٹ گئی، 20 افراد کو ریسکیو کیا گیا، 2 کی تلاش جاری۔ احمد پور شرقیہ میں بھی کشتی کو حادثہ، سوار 4 افراد اپنی مدد آپ کے تحت پانی سے نکل آئے۔ لیاقت پور میں بھی ریسکیو آپریشن کے دوران کشتی کو حادثہ، 2 خواتین سمیت مزید 3 لاشیں نکال لی گئیں، تعداد 8 ہو گئی۔ ہیڈ پنچ جدن پہ انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، مظفر گڑھ میں سیلاب سے 140 سے زائد دیہات زیر آب۔ تحصیل علی پور کا 80% علاقہ ڈوب گیا، ہزاروں ایکڑ سے زائد رقبے پر فصلیں زیر آب۔ راجن پور کے کچے کے نشیبی علاقوں میں بھی پانی داخل، روجان بھی متاثر۔
سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے 900 افراد جاں بحق ہوئی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ملکوں میں شامل ہے۔ آئندہ مانسون کی ابھی سے تیاریاں شروع کرنا ہوں گی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی چیئرمین NDMA کے ہمراہ سیلاب کے حوالے سے بریفنگ۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک بولے کہ ملک بھر میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیلاب کی وجہ سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ KP کی حکومت نے بہترین طریقے سے سیلاب سے نمٹا۔ KP میں آئینی جبکہ پنجاب میں غیر آئینی اور ٹک ٹاک کی حکومت ہے۔ PTI کے جنرل سیکریٹری سلمان اکرم راجہ کی تنقید۔ کہا راشن کے تھیلے پر مریم نواز کی تصاویر کے بغیر ہم مدد نہیں کر سکتے۔ دکھ کی گھڑی میں سیاست کھیلنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ غزہ پر مظالم، پاک بھارت جنگ، سیلاب سمیت کئی واقعات ہوئے۔ اب قطر پر اسرائیل کا حملہ تازہ واقعہ ہے۔ تمام واقعات پر ٹوئیٹر پر پاک فوج کے ساتھ بانی کی یکجہتی دیکھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بانی PTI پہ تنقید۔ کہا بانی کے اکاؤنٹ سے غزہ کے مظلوموں کا کوئی ذکر پڑھا یا سنا ہو تو بتائیں۔ ان کے منہ سے دیسی مرغی، قید تنہائی، ورزش کا سامان ضرور سنا ہوگا۔ خواجہ آصف کا بانی کو فلسطین میں ظلم پر اپنے سابق سسرالیوں کی مذمت کرنے کا مشورہ۔ صدر مملکت آصف زرداری کی میجر عدنان اسلم شہید اور میجر سید معیز عباس شہید کے گھر آمد۔ شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات۔ شہید افسران کی جرأت، قیادت، حب الوطنی کو زبردست خراج عقیدت پیش۔ کہا کہ شہداء کی قربانیاں پاک فوج کی اعلیٰ روایات کا تسلسل ہیں۔ صدر مملکت کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ پنجاب کے بعد بپری لہروں نے سندھ کا رخ کر لیا۔ دریائے سندھ میں گھوٹکی کے مقام پہ طغیانی زمیندارہ بند ٹوٹ گیا۔ پانی قریبی آبادیوں میں داخل۔ گڈو بیراج کے مقام پہ پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ بپری لہروں نے کچے کے مزید علاقوں کو گھیرے میں لے لیا۔ سجاول میں 50 گاؤں متاثر، شہر سے زمینی راستہ منقطع۔ نوشہر و فیروز کے نواحی علاقے میں بند ٹوٹ گیا۔ چاچڑا کے مقام پہ درجنوں بستیاں زیر آب۔ کراچی میں بارش کے بعد ملیر ندی میں طغیانی۔ بارش کے بعد کورنگی کراسنگ ندی اور کوز وے تیسرے روز بھی بند۔ اطراف کی سڑکوں پر شدید ٹریفک جیم۔ برکس چورنگی، جام صادق پل، قیوم آباد چورنگی اطراف کی سڑکوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ حالیہ بارشوں سے ہب ڈیم بھرنے کے قریب۔ ہب ڈیم میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ پانی کی سطح 338 فٹ ہو گئی۔ 1 فٹ گنجائش باقی۔ اسپل وے کھولنے کی تیاری۔ ہب ندی میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ۔ ہیڈ کانسٹیبل شہید۔ SSP ملیر کے مطابق ہیڈ کانسٹیبل عبدالکریم گھر سے میمن گوٹ تھانے ڈیوٹی پہ جا رہا تھا کہ نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کی، فرار ہو گئے۔ وزیر داخلہ سندھ کہا واقعے کا نوٹس رپورٹ طلب، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس قیوم آباد میں کم سن بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے والا ملزم گرفتار۔ SSP ساؤتھ مہروز علی کے مطابق ملزم پہ 1 ہفتے کے دوران 3 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ ملزم اب تک کئی چھوٹی بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا چکا ہے۔ ملزم کے موبائل فون سے بھی کچھ ویڈیو ملی ہیں۔ عراقی ایئر فورس کے کمانڈر کی ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد آمد۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ پیش آورانہ دلچسپی، تربیتی امور سمیت دیگر امور پہ گفتگو۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور عراق کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ باہمی تربیت، استعداد کار، ایویشن صنعت میں ترقی پر زور۔
1965 کی جنگ کے ہیرو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کا 60واں یوم شہادت آج منایا جائے گا۔ شہید نے بزدل دشمن بھارت کو ایسی کاری ضرب لگائی جسے دشمن صدیوں تک یاد رکھے گا۔ میجر عزیز بھٹی شہید نے جرأت و بہادری کی ایسی تاریخ رقم کی جو آج بھی قوم کو یاد ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی بربریت جاری، تازہ فضائی اور زمینی حملوں میں صبح سے اب تک 39 افراد شہید ہو چکے۔ سب سے زیادہ شہادتیں گنجان آباد غزہ سٹی میں 27 ریکارڈ کی گئیں۔ قابض اسرائیلی فوج کا غزہ سٹی سے تمام 10 لاکھ افراد کو انخلا کا حکم۔ غزہ میں 14 کی مجموعی تعداد 64,656 ہو گئی۔ پناہ گزین کیمپوں میں بیماریاں پھوٹنے کا خدشہ۔ المواسی کی خیمہ بستی میں خوراک اور پانی کی قلت ہو گئی ہے۔ لندن میں عوام اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہیرزوگ کے دورہ برطانیہ کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا اسرائیلی حکومت کے خلاف برتن بجا کے احتجاج کہا۔ اسرائیل غزہ کے معصوم بچوں کا قاتل ہے۔ اسپین کا اسرائیل پر کھیلوں کے عالمی مقابلوں میں حصہ لینے پر پابندی کا مطالبہ۔ اسپین کی وزیر برائے کھیل نے کہا غزہ میں نسل کشی کے خلاف اسرائیلی ٹیموں پر بھی ویسی پابندیاں عائد کی جائیں جو یوکرین پہ حملہ کرنے کے بعد روسی ٹیموں پہ لگائی گئی تھیں۔ اسپین کی وزیر نے اسرائیل پہ پابندیاں نہ لگانے کے عمل کو دوہرا معیار قرار دیا۔ انڈونیشیا میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ بارش، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ سے 19 افراد جاں بحق، 10 لاپتہ۔ بالی سمیت 2 جزائر میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ۔ ایمرجنسی امدادی کارروائیاں تیز، ریسکیو ٹیمیں سرگرم ہیں۔ مریخ پر زندگی کے ممکنہ آثار ملنے کا دعویٰ۔ ناسا مریخ پر اہم دریافت میں کامیاب۔ خشک دریا کے راستے سے قدیم چٹانوں کا انکشاف۔ چٹانوں میں خوردبینی زندگی کے ممکنہ آثار موجود۔ دریافت مریخ پہ زندگی کی تلاش میں اہم سنگ میل قرار۔ تمام کھلاڑیوں سے سخت محنت کی ایشیا کپ میں بہترین کارکردگی کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کہا کہ بھارتی ٹیم کافی پر اعتماد دکھائی دی ہے۔ پاک بھارت مقابلہ ہمیشہ دلچسپ ہوتا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان بیٹنگ اور بالنگ کا مقابلہ ہوگا۔ اور بنگلہ دیش نے ہانگ کانگ کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ بنگلہ دیش نے 144 رن کا ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پہ حاصل کیا۔ لٹن داس کی 59 رن کی نمایاں اننگ۔ ہانگ کانگ نے مقررہ 20 اوور میں 7 وکٹوں پہ 143 رن بنائے۔ نزاکت خان 42، ذیشان علی 30، یاسر مرتضیٰ 28 رن بنا کے نمایاں۔